اللہ کے ساتھ ہمیشہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ درویش کے لیے یہ بھی ادب ہے، جس کو علم کی تلاش ہے اور علم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنا چاہتا ہے۔ ادب یہ کہ جب اللہ کا خیال آ جائے، اللہ کا کلام زبان پر آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو جسم مؤدب ہو جائے، اس ادب کا اظہار آپ کے جسم سے ہو، آپ کے پوسچر سے ہو، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آ جائے، سیدھے ہو کے بیٹھتے۔ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں نا، مجالس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس ہے، تو اب اس کے اندر ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تو کیا یہ ادب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ تو عام مجالس کے لیے بھی ادب نہیں ہے۔ برسبیل تذکرہ بات آ گئی، کیونکہ ہم آداب کی ہی نشستیں کر رہے ہیں نا۔ عموماً ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کئی بار اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ٹانگ پوری طرح دوسری ٹانگ پہ لپٹ کر نیچے نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے پوسچر؟ ایک تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ دوسری ٹانگ پر ٹانگ رکھیں اور وہ اس پر لپٹ کے نیچے ہو جائے، اور آپ کے دوسرے پاؤں کا رخ نیچے ہو زمین کی طرف، پھر جدا بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ پوری ٹانگ ایسے سیدھی رکھتے ہیں اور سامنے ہونے والے شخص کی طرف پاؤں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ جنہوں نے یہ ادب نہیں سیکھا انہوں نے دین کیا سیکھنا ہے؟ اور اگر پوری ٹانگ بھی لپٹ کے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی آداب میں سے نہیں ہے۔ والدین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نیچے کی طرف بھی ہوتی ہو تو نہ کریں۔ ہاں، ہم مجلس ہیں، ہم زمانہ ہے، دوست بیٹھے ہیں، ان میں اگر کوئی ریلیکس ہونے کے لیے اگر یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی تب جب پوری لپٹ کر نیچے ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بھی آداب ہے۔ اور چہ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی مجلس میں اگر ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کے پوسچرز ہوں تو یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، پھر اللہ نہیں دیتا۔ وہ تو ادب پر حضرت بشر حافی کو انہوں نے تو صرف کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا چوم کر خوشبو لگا کر اونچا طاق پہ رکھ دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنی قربت دے دی تھی۔ تو جو اپنے احوال میں مؤدب ہو جائے، اس خیال پر مؤدب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر مؤدب ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اسی طرح آداب میں سے ہی میں نے جیسے عرض کیا، جیسے مجالس میں ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ لوگ بات کرتے ہیں ایسے ہلاتے رہتے ہیں ٹانگ، یہ بھی بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے۔ بزرگان دین سیکھتے ہوئے، بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پوسچرز، اپنی پرسنالٹی، بیٹھنا، طریقہ اس طرح ڈسپلن ہونا چاہیے کہ ہر پہلو سے ادب جھلکے۔ یہ جو آپ مسلسل ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہے کسی بڑے کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ریلیکس موڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ مؤدب ہو کر نہیں بیٹھے کیونکہ ٹانگ ہل رہی ہے۔ ٹانگ ہلنا اس بات کی علامت ہے، اب میں سائیکالوجی کی زبان میں بتا رہا ہوں، کہ آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ کی بے ادبی ہے۔ جب آدمی ٹانگ ہلاتا ہے نا، یہ اس کا تھنکنگ پروسیس ہے، وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت حاضر نہیں ہے وہاں، اس لیے وہ ٹانگ ہلاتا ہے۔ اور یہ آداب میں سے بھی نہیں ہے، بزرگوں اور بڑوں کے سامنے جب بیٹھے ہوں، جیسے میں نے کہا بیٹھنے کا انداز، جیسے حضور شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے کہ وہ بزرگان دین حضرت امام مالک کے سامنے کسی ولی اللہ کا ہی ذکر آیا، یہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کر رہے ہیں نا، کسی ولی اللہ کا ذکر آیا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اللہ والے کا ذکر بھی میں لیٹے ہوئے سنوں۔ ادب ہے، یہ وہ آداب ہے۔ تو حصول علم کی راہ میں
کتابوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے، معلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے۔ جو اس درجے کا ادب اختیار کرتا ہے اسی پر علم اپنے دروازے وا کر دیتا ہے۔